کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ احمد رضا۔ آپ بھائی کہیں تو بہتر ہے مجھے، شیخ ویخ نہ کہیں، طالب علم ہیں ابھی ہم، بھائی کہیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ چلیے 2 منٹ بعد ابتدا کر۔ رضا صاحب آپ کے پاس سے کون ہے ماڈریٹر آپ کے؟ میرے پاس سے ایک منٹ میں دیکھ لیتا ہوں نیچے کون کون ہے۔ مطلب بھائی آپ کے لیے کیا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی انشاءاللہ۔ تو آپ ماڈریشن کر لیں گے؟ جی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہماری ہے طرف پھر سے آپ ہی ماڈریٹر کیجیے۔ عادل ہے دیکھیے، ٹھیک ہے، اور ہماری طرف سے عادل ہے دیکھیے، عادل کر کے آئیڈی ہے دیکھیے۔ تو ٹھیک ہے، میں احمد رضا بھائی سے مخاطب ہونا چاہوں گا کہ احمد رضا بھائی آپ کی کچھ مطالبات ہیں تو آپ وہ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے، اور پھر میرے کچھ مطالبات ہوں گے، پھر انشاءاللہ ہم بات کو شروع کریں گے۔ نہیں، وقت کا بتا دیں کیونکہ وقت پہلے ہی زیادہ ہو گیا، شروع ہی لیٹ ہوئے۔ ٹھیک ہے، وقت جو ہے آپ کیا رکھنا چاہتے ہیں، کتنا ٹائم لیں گے آپ؟ زیادہ سے زیادہ گھنٹہ ہو، زیادہ سے زیادہ چلے 1.5 گھنٹہ ہو جائے۔ وہ نہیں پوچھ رہا میں، مطلب بولتے وقت کتنا وقفہ لیں گے آپ اپنی ٹرن وقفہ میں؟ 5 منٹ ٹھیک ہے۔ اچھا ٹھیک، آپ کا کچھ دعویٰ وغیرہ ہے تو دعویٰ رکھ دیں، آپ کی کیا دعویٰ ہے؟ دعویٰ آپ تک میرے خیال میں ہم نے پہنچا دیا تھا۔ میں کہہ رہا تھا ان سے، میں نے کل بھی کہا تھا کہ موضوع استغاثہ پر آپ کا دعویٰ کیا ہے، تو انہوں نے کہا دلیل خاص پر بات کرنی ہے آپ کو، تو آپ جی دلیل جی جی، خاص پر بات کریں گے یا پھر موضوع استغاثہ پر؟ دلیل خاص پر۔ ہاں تو دلیل خاص یہ کس پر مستدل ہے آپ کی؟ ہمیں نہیں دے سکتا کبھی لگ گئی ہے۔ جی احمد رضا بھائی، جی جی فرمائیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ دلیل خاص کس پر مستدل ہے؟ سمجھ نہیں آئی، آپ کی بات کٹ رہی ہے۔ آواز نہیں آ رہی میری مہتاب بھائی؟ کٹ رہی ہے۔ نہیں آواز آ رہی ہے، کلیئر ہے ماشاءاللہ۔ ہاں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دلیل خاص کس پر مستدل ہے آپ کی؟ حدیث ملک دار۔ ہاں جی جی، اس پر کلام کرنا ہے نا۔ میں کہہ رہا ہوں مستدل کیا ہے آپ کا؟ دیکھیں ہمارا دعویٰ اب تک پہنچ چکا ہے کہ وہ حدیث پاک جو مالک دار کے نام سے معروف ہے، مشہور ہے، اس کی سند بھی صحیح ہے، اس کے متن میں بھی کسی قسم کی نکارت نہیں ہے، اور یہ بات آپ کے گھر کے اصولوں سے ثابت ہے۔ پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا؟ ٹھیک ہے، ہم اس پر بات کرنے کے لیے ہی یہاں پر آئے ہیں، لیکن میں پوچھ رہا ہوں اس حدیث سے مستدل کیا ہے، یعنی آپ کس چیز پر استدلال کریں گے، آسان لفظوں میں وسیلہ پر یا استغاثہ پر، کیونکہ یہ روایت دونوں میں مشتمل آپ کرتے ہیں، کون سے موضوع پر مستدل ہے؟ دیکھیں توسل استغاثہ جو ہے وہ توسل ہی کی ایک قسم ہے، اس پر کئی متعدد ائمہ کرام نے تصریحات کی ہیں۔ وفاء الوفا میں علامہ سبکی رحمۃ اللہ تعالی نے، علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی نے شفاء السقام میں، اسی طرح دیگر ائمہ کرام نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ استغاثہ کرنا یہ توسل ہی کی ایک قسم ہے، تو آپ ان دونوں کو الگ الگ نہ کریں، بڑی مہربانی۔ تو آپ استغاثہ اور توسل کو ایک ہی سمجھتے ہیں؟ جی بالکل ایک سمجھتے ہیں۔ اس پر آپ قائم رہیے گا پورے مناظرہ میں پھر؟ انشاءاللہ الکریم۔ یعنی کہیں توسل کی نفی ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استغاثہ کی بھی نفی ہو جائے گی، درست؟ نہیں، میں نے یہ تو نہیں کہا۔
जब क्योंकि कोई तवस्सुल फर्क की कई नहीं है इकसाम है, तो तवस्सुल की कई इकसाम है। हाँ बस तो देखा जाएगा जिस किस्म की नफी होगी तो उस किस्म ही की नफी होगी, बाकियों को कोई नुकसान नहीं होगा। यही तो मैं सवाल कर रहा था भाई आपसे कि आप फर्क के साथ ही मानते हैं ना इस्तिगासा और तवस्सुल। अब जो तारीफ आपने की है उसमें कोई फर्क है? आपने तवस्सुल को अलग किया, इस्तिगासा को अलग किया। मैंने ये कहा, ये अर्ज की कि इस्तिगासा जो है वो मुतअद्दिद अइम्मा ने इस बात की वजाहत की है, इस्तिगासा तवस्सुल ही की एक किस्म है, तो फिर इनको आप अलग अलग ना करें। चले मैं इंशाअल्लाह इसको मुनाजरे में ही मुनकशिफ करूंगा आपके सामने। तो ठीक है, आप जो है अपने दावे पे दलील पेश करें कि आपका दावा क्या है इस्तिगासा पर, जी फिर ये रिवायत पेश कर दें। ठीक है, ताकि अवाम को समझ आए कि आप किस तरह से इस्तिगासा, ये आपका मसनून है या ये मशरू है या जवाज की हद तक मानते हैं, एतिकादी मसला है या फुरू में आता है, इसकी भी वजाहत कर दीजिएगा। किसकी भला? जी, समझ नहीं आया आप ये क्या जो कह रहे हैं। इस्तिगासा के ऊपर आप हदीस मुझे पेश करेंगे, हदीस इस्तिगासा जो मुझे आप पेश करेंगे, ये अर्ज कर रहा था कि ये हदीस इस्तिगासा जब आप मुझे पेश करें तो उसमें वजाहत कीजिएगा कि हमारा अमल बिल्कुल इसी हदीस के जो है मुतरादिफ है, मुतसादिम नहीं होने चाहिए। पहले आप अपना इस्तिगासा पर अमल पेश कर दें कि किस तरीके से आप इस्तिगासा करते हैं, और फिर उस हदीस को अपने अमल पर पेश कर दें, ताकि फिर आसानी हो कि आपका अमल वाकई हदीस से साबित है। ठीक, यहाँ हमारी मुतलकन इस्तिगासा पर गुफ्तगू हो रही है। दावा क्या लिखा था आपने? जाहिर सी बात है आपने तस्लीम किया है ना, ये हदीस इस्तिगासा क्या पर ही तो दावा है। क्या था? दावा बताएं, दावा क्या था? आपकी तरफ से क्या था, हमारी तरफ से क्या था? मुतलकन नहीं, इस्तिगासा था। आपका दावा, हाँ हाँ, मैंने नहीं, तो मुतलकन इस्तिगासा पे ही इसको इस्तिगासा मुस्तमल किया है। हमने मुतलकन इस्तिगासा मौजूद रखा मैं ही ये नहीं है। इसीलिए मैं सिर्फ आपसे सवाल किया हूँ। सनद अहमद और रजा मतन, भाई, सेहत और अदले सेहत, दौफ और अदमे दोनों के एतबार आवाज से। आवाज आपकी ब्रेक हो रही है, मेरी बात आवाज बिल्कुल ब्रेक ठीक हो है। रही है आपकी बीच बीच में। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा मैंने ये हूँ अर्ज किया है कि कि आपकी हमने रिवायत पर, मैं उसी कहा है, रिवायत पर बात करूंगा, लेकिन उस रिवायत के मुताबिक आपका अमल है ये बता दें। वो अमल तो दूसरा मौजू है। वो जो हमने इस्तेदलाल करना है वो दूसरा मौजू है, वो मुतलकन इस्तिगासे में आ जाएगा। यहाँ सिर्फ मुतलकन इस्तिगासे पर नहीं गुफ्तगू हो रही है, यहाँ सिर्फ दलील पर गुफ्तगू हो रही है। उस हदीस पाक को जो आपके बकौल उसके ठीक मतन में है, मैं नकारात है और उसकी सनद उसूल मुहद्दिसीन के नजदीक ज़ईफ है, उसके ज़ौफ और अदम ज़ौफ के एतबार से कलाम होगा, मुतलकन इस्तिगासे पर नहीं कलाम होगा। जब मुतलकन इस्तिगासे पर कलाम ही नहीं होगा तो फिर ये बातें करना, ये सिर्फ टाइम तय करना है। नहीं, ज़ाया तो फिर ये है ना कि भाई इस्तिगासा आपका एक मौजू है, उस पर आपका अमल है, तो इस हदीस को आप किस चीज़ पर बुनियाद बना रहे हैं? जाहिर सी बात है इस्तिगासा पे ही दलील पेश कर रहे हैं ना। जब अगर आप ये कहते हैं इस हदीस पर ना आप इससे अमल पकड़ रहे हैं, अहमद रिजा भाई मेरी बात मुकम्मल हो जाए, ना आप इससे कोई दलील पकड़ रहे हैं, तो बताइए ना कि इस हदीस से आपने इस्तिगासा की दलील पकड़ी है, तो आपका अमल इस हदीस के मुतरादिफ है या मुतसादिम है, ये मैं पूछ रहा हूँ। ये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये मौजू नहीं कोई है। जब फायदा ये तो हो इस मौजू नहीं हदीस है पर बहस करने का, कोई कलाम करने फायदा का तो होना क्या चाहिए मकसद है? ताकि पता चले। देखें, वो जब आपसे मुतलकन इस्तिगासे पर भाई गुफ्तगू जैसे कि होगी हम तब हम कहते हैं उसे कि हम बयान भी रफ़े-ए-दैन करेंगे करते हैं, सुने, और तब हम आपको मैं बताएंगे हमारा मिसाल दे अमल दूं। किस तरह है और ये इस्तिगासा इसकी ये कौन सी किस्म है और ये तबस्सुम की कौन सी किस्म है, ये मशरूब है, जायज है, मुस्तहब है, सुन्नत है, ये वाजिब है, ये मामूलात अहले सुन्नत में से है, ये क्या है, ये मैं हम आपको मिसाल दे दूं। बताएंगे। लेकिन वो मुतलकन इस्तिगासे पर जब गुफ्तगू होगी तब बताएंगे। अभी आप जिसे मालिक के दार पर गुफ्तगू हमारी हो रही है, एक स्पेसिफिक मुअय्यन जिसे पाक के मतन और उसकी सनद पर कलाम होगा। आप अपने दावे को मद्देनजर रखें, मेरे दावे को मद्देनजर रखें और फिर कलाम करें, बड़ी मेहरबानी। देखें, मैं इसकी वजाहत कर दूं। मिसाल के तौर पर हम रफ़उल यदैन करते हैं, और रफ़उल यदैन पर हम ये कहते हैं कि भाई ये फला रिवायत पर मैं बहस करूंगा और इससे मैं अपने अमल पर दलील पकड़ूंगा, ये इसीलिए मैं बहस कर रहा हूँ हदीस पे। यानी आपका उस हदीस पर अमल ही नहीं, रफ़े दिन से उसका ताल्लुक ही नहीं, आप बहस क्यों करेंगे किसी हदीस पर? जब बहस आपके होगी जब आपके अमल से वो मुतरादिफ हो। मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए भाई। आप पहली बात, कई बार आपको मैं बता चुका हूँ कि इंटरप्ट ना करें। आप पहले उस हदीस पर अपना अमल पेश कर दे, या तो इनकार कर दे कि ये हदीस हमारे अमल पर दलील नहीं है,
استغاثہ جس طرح سے آپ کرتے ہیں وہ استغاثہ کو اس حدیث پر فٹ کر دیں، پھر انشاءاللہ حدیث پیش کریں، میں اسی حدیث پر بات کروں گا انشاءاللہ، لیکن آپ کم سے کم تسلیم تو کریں کہ ہاں بھائی یہ حدیث ہماری جو ہے یہ استغاثہ پر ہے اور ہمارا عمل اس کے مترادف ہے، متصادم نہیں ہے، یہ وضاحت کر دیں بس، ایک لفظ کہنے میں کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل، جب ہم ایک حدیث پاک کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی متن بھی صحیح ہے، اس کی سند بھی صحیح ہے، تو واضح طور پہ ہم اس کو استدلال کرتے ہیں اور ہمارا عمل اس کے عمل کے بالکل مترادف ہے۔ الفاظ میں جو ہے وہ تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا عمل جو ہے وہی عقیدہ وہی ہے جو صحابہ رسول کا تھا، جو انہوں نے کہا ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی زبان میں وہ یعنی تاثیر ہے کہ آپ ہاں جب جی، کلام کرتے ہیں تو کائنات کا نظام رب تبارک و تعالیٰ ان کے کلام کے موافق حرکت فرماتا ہے۔ اس پر ہمارے پاس متعدد دلائل ہیں، لیکن حضرت صاحب بات یا مطلقاً استغاثے کی ہو ہی نہیں رہی۔ جب مطلقاً استغاثے پر کلام ہی نہیں ہے تو پھر یہ باتیں کرنا فضول ہے۔ آپ مہربانی کریں، آپ حدیث مالک دار پر گفتگو شروع کریں، اس سے پہلے آپ اپنا بھی دعویٰ پڑھ کر سنائیں، بلکہ ہمارا دعویٰ ہے، دعویٰ ہم نے کیا ہے، جواب دعویٰ آپ کا ہے، تو ہمارا دعویٰ پڑھ کر سنائیں، اس کے بعد اپنا جواب دعویٰ پڑھ کر سنائیں، سب پتہ چل جائے گا سب کو کہ یہ بات کس موضوع پر ہو رہی ہے اور آپ کس طرف کو لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں آپ کا دعویٰ پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ۔ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ اہل سنہ والجماعت کا دعویٰ یہ حدیث پاک جو حدیث مالک الدار کے نام سے معروف ہے، اصول محدثین پہ تصحیح جید محدثین اور خود غیر مقلدین کے اصولوں پر بھی بالکل صحیح ہے، اور اس کا متن بھی نکارت سے بے غبار ہے۔ ہمارا جواب دعویٰ یہ تھا کہ یہ حدیث جو آپ نے پیش کی ہے اصول حدیث کی روح سے اور اصول محدثین سے یہ حدیث ضعیف ہے اور اس کے متن میں بھی نقارت ہے، یہ ہمارا جواب دعویٰ ہے، ٹھیک؟ بالکل بالکل، اب اس پر کلام درست۔ شروع کریں، اب بالکل نہیں ہونا، آپ تو شروع میں بات رہے ہیں، آگے آپ آپ حدیث 5 منٹ، آپ 5 منٹ ہیں، آپ 5 منٹ لیں، حدیث عوام کے سامنے مع سند پڑھیں تاکہ پھر وہ ریکارڈنگ میں آ جائے، تاکہ اور لوگ سنیں اس کو۔ 5 منٹ آپ کو دیتا ہوں، آپ اپنی دلائل دعویٰ سب رکھ دیں، پھر میں انشاءاللہ اس پر کلام کروں گا، اور وہ میرے اختیار میں ہے کہ میں پہلے متن پہ کلام کروں یا پہلے سند پر، ٹھیک ہے؟ اوکے الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اچھا جی، یہ ملاحظہ فرمائیں، ایک منٹ میں ذرا اسکرین کہاں سے ہوتی ہے، ہو رہی ہے شو؟ جی نظر آ رہا ہے۔ ہاں، یہ ملاحظہ فرمائیں، یہ آپ کے گھر کا مکتبہ، مکتبہ المکتبۃ الشاملہ، مصنف ابن ابی شیبہ، جلد اس کی 6 اور صفحہ 356، یہ ملاحظہ فرمائیں، حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی صالح عن مالک الدار قال كان خازن عمر على الطعام قال اصاب الناس قحط في زمن عمر فجاء رجل الى قبر النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ۔ حضرت مالک دار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط پڑ گیا، فجاء رجل الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک مرد پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور حضور کے روضے کی طرف آیا، اور فقال، اس نے کہا، یا رسول اللہ استسقی امتک، اپنی امت کے لیے بارش طلب کیجیے، فانہم قد ہلکوا، بے شک وہ ہلاک ہو رہی ہے، فاتر رجل فی المنام، تو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس مرد جس نے استغاثہ کیا، فریاد کی، پکارا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مدد کے لیے، اس کے خواب میں گئے، فقیل لہ، اس سے کہا گیا، ائتی عمر، عمر کے پاس جاؤ، فقر السلام، اور اسے سلام دو، وَخْبِرْهُ أَنَّكُمْ مُسْتَقِيمُونَ، اور اسے خبر دو فاروق اعظم کو کہ تم ان قریب سراب کر دیے جاؤ گے، وَقُلْ لَهُ عَلَيْكَ الْكَيْسُ عَلَيْكَ الْكَيْسُ،
اور ان سے کہو کہ تم اپنا نظام جو ہے وہ دیانتداری کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ چلاؤ۔ فَأَتَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ، تو وہ مرد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، فَأَخْبَرَهُ نے خبر دی، فَبَكَى عُمَرُ، تو فاروق اعظم رو پڑے، ثم قال یا ربی لا أَلُو إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ، اے میرے مالک میں تو دیانتداری ہی کرتا ہوں مگر ان معاملات میں کہ جن میں میں عاجز ہو چکا ہوں، یعنی جن معاملات میں عاجز نہیں ہوں اس میں تو میں دیانتداری کرتا ہوں، لیکن جن معاملات میں عاجز ہوں اس پہ تو میں عاجز، اس پہ تو میں دیانتداری کر نہیں سکتا۔ تو یہ حدیث پاک حدیث مالک دار، اس پر ہمارا دعویٰ ہے کہ اس کی سند بھی صحیح ہے، اس کے متن بھی نقارت سے بے غبار ہے۔ جی اب آپ اس پر کلام شروع کریں۔ چلیں میں شروع کروں؟ جی جی بسم اللہ۔ میوٹ کر لیں آپ اپنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عامل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے احمد رضا بھائی نے مصنف ابن ابی شیبہ اس سے ایک حدیث پڑھی اور یہ وضاحت کی کہ ایک شخص جو مجہول ہے، اس کا نام انہوں نے ذکر نہیں کیا، رجل، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف آیا اور اس نے فلاں وضاحت کی کہ امت ہلاک ہو رہی ہے۔ پہلا میرے اس کے متن پر اعتراض ہے، سند پر انشاءاللہ میں نیکسٹ ٹرن میں کروں گا۔ متن پر پہلا اعتراض یہ ہے کہ یہ واقعہ دور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ اس وقت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حیات تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی۔ نبی کی قبر جو ہے وہ حجرہ عائشہ میں تھی۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر ہمیں امت سے فلاں چیز کا خوف نہ ہوتا، بعض نے شرک کہا، تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کھلا رکھتے۔ اب پہلی بات آپ یہ بتائیں گے کہ امی عائشہ کی موجودگی میں ایک مجہول جو غیر محرم ہیں وہ قبر نبی پر کیسے آ گیا، جبکہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں پر رہا کرتی تھیں، حجرہ عائشہ میں ہی نبی علیہ السلام کی قبر تھی۔ تو ایک غیر محرم کو قبر کے پاس آنے کی اجازت کس نے دی ہے، اس کو آپ حدیث سے واضح کریں گے۔ یہ روایت مصنف سے جنہوں نے پڑھی ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر بھی بہتان لگا رہے ہیں کہ عمر کوتاہی کرتے ہیں۔ بھائی حضرت عمر نے کون سی کوتاہی کی ہے، اس کی بھی وضاحت کیجیے گا۔ مزید یہ ہے، راوی حدیث کو یہ جو خواب میں وضاحت کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام آئے، تو یہ واقعہ پتہ کیسے چلا جب تک کہ یہ وضاحت نہ ہو جائے؟ کیونکہ وہاں پر وہ یہ وضاحت نہیں کر رہے کہ سمعت عمرہ یا اخبرنی عمرہ، یعنی عمر بن خطاب نے مجھے بتایا یا عمر بن خطاب سے میں نے سنا۔ وہاں پر ایک واقعہ شروع ہو رہا ہے، تو مجھے بتائیں کہ وہ جو مجہول شخص کے خواب میں رسول اللہ آئے، تو وہ خواب کی بات اس شخص کو کیسے پتہ چلی جو راوی حدیث ہے، جب تک وہ اس میں یہ وضاحت نہ کریں کہ سمیت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یا اخبرنی عمر بن خطاب یا بلغنی عمر بن خطاب۔ تو اس کی تھوڑی آپ وضاحت کریں گے متن کے اوپر، پھر میں انشاءاللہ سند کے اوپر آتا ہوں۔ ٹھیک ہے، دو چیز کی وضاحت کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمد للہ الواحد القہار والصلاة والسلام علی الملک المختار
صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اچھا، آپ نے یہاں اعتراض کیا کہ جناب حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات میں ہوتے ہوئے وہ شخص، وہ رجل، وہ حجرہ عائشہ میں کیسے آ گیا؟ آپ اس کے بعد آپ نے جو دوسری بات کی ہے اسی میں اس کا جواب موجود ہے۔ آپ نے کہا کہ آپ نے جو دوسرا جو اعتراض کیا نا، اس سے آپ نے ایک طرح سے ایک اصول دیا ہے کہ اگر کوئی چیز سند میں یا متن میں مذکور نہ ہو تو اس کا مطلب کہ وہ ہوئی نہیں ہے، اسی طرح ہی نا۔ تو اب آپ ہمیں بتائیں کہ حدیث پاک میں کدھر موجود ہے کہ وہ حجرہ عائشہ میں گئے؟ یہ اب آپ نے بتانا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں نا حدیث پڑھیں، حدیث تو تب پڑھیں نا جب ادھر الفاظ موجود ہوں۔ ادھر ہے جا رجل الی قبر النبی کی، حضور کے روضے کی طرف آیا، حضور کے روضے کی طرف گیا۔ دخل الرجل علی قبر النبی کی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ پہلا اعتراض تو آپ کا باطل ہوا۔ دوسرا آپ نے کہا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کون سی کوتاہی کی؟ تو حدیث پاک میں تو کوئی مذکور نہیں ہے کہ اس میں ان پر کسی قسم کا کوتاہی کا الزام دیا گیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تربیت، ان کو تربیت کرنے کے لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر سے کہنا کہ اپنی جو ہے وہ اپنے نظام حکومت کو جو ہے وہ اچھے انداز سے اور دیانتداری کے ساتھ چلائے۔ تو فاروق اعظم نے یہی کہا، گویا ان کے کہنے کا یہی مطلب تھا کہ مالک کریم نے کوتاہی دی، کوتاہی جو ہے نا وہ میں نے کوتاہی کی نہ، تمہیں جو ہے وہ ایسا موقع نہیں دیا کہ میں نے کوئی کسی قسم کی جو ہے نا وہ کوتاہی کی ہے۔ تو یہ اعتراض جو ہے نا یہ باطل ہے کہ فاروق اعظم نے کون سی کوتاہی کی ہے۔ آپ ہمیں ذرا الفاظ دکھا دیں کدھر فاروق اعظم نے اقرار کیا کہ انہوں نے کوتاہی کی ہے۔ انہوں نے کہا یا اللہ میں تو بالکل دیانتداری کے ساتھ چلاتا ہوں، مگر اس معمول معاملات میں تب جب میں عاجز ہو چکا ہوں، یعنی جب تم نے مجھے ہیلو جی تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ فاروق اعظم نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا۔ ہاں جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ فاروق اعظم نے یہ کہیں بھی نہیں فرمایا کہ میں نے جو ہے وہ کہیں کوتاہی کی ہے، یا حدیث میں کہیں ان کی طرف کوتاہی کی نسبت نہیں ہے۔ تو آپ نے یہ سب سے پہلے نسبت بھی دکھانی ہے۔ دوسرا آپ نے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں کلام کیا کہ ان کے ہوتے ہوئے کیسے چلا گیا، یہ آپ نے الفاظ دکھانے ہیں۔ چونکہ اصول تھا، آپ نے دوسرے جو اعتراض کیا اس میں آپ نے اصول بھی واضح کر دیا کہ سند میں کلام ہو، سند میں کوئی کلام ہو تبھی واقع ہوتا ہے، کلام نہ ہو تب واقع نہیں ہوتا۔ تیسری جو بات آپ نے کی ہے اس پر میں آپ کو ایک الزامی جواب دوں گا کہ کسی چیز کا مذکور نہ ہونا عدم وجود پر دلالت نہیں کرتا۔ واضح بات ہے، جب ان راجل کے خواب میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو انہوں نے مالک دار کو کہا ہوگا یا کسی اور کو بتایا ہوگا کہ کسی چیز کا سند متن میں مذکور نہ ہونا اس کے عدم وجود پر دلالت نہیں کرتا، لہٰذا آپ کا یہ اعتراض بھی باطل ہے۔ جی شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں پہلے جو انہوں نے اعتراض کا جواب دینے کی کوشش کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر لفظ جو ہے دخلا کا نہیں ہے، وہاں پر جو لفظ ہے الی قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دکھانا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اندر داخل ہوئے گھر میں۔ پہلی بات تو قبر گھر کے اندر داخل، گھر کے اندر تھی، تو وہاں پر جو لفظ استعمال ہوتا دخلا بیتی کا لفظ استعمال ہوتا، نہ کہ دخلا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ الا قبر النبی کا یہ لفظ بتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر کا ہی واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کہیں گے کہ الا قبر النبی تو بھائی جانے کی ضرورت کیا تھی؟ جب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کی قبر کے پاس نہیں گئے، صرف جو ہے متوجہ ہوئے ہیں الا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وجہ کیوں گئے؟ ظاہر سی بات ہے اس میں یہی متن نکلے گا کہ وہ قبر کے پاس ہی گئے ہیں، الا قبر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بھائی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ مقصد جو ہے وہ خواب میں آنا ہی تھا تو ان کو جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، پھر گھر بیٹھے جو ہے وہیں سے اللہ کے رسول سے وضاحت کر دیتے۔ وہاں پر کیوں گئے اس کی دلیل آپ کو پیش کرنی ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ حضرت عمر نے کہاں کہا،
भाई अभी आप खुद मतन पढ़ कर आए हैं जिसमें यह है कि हजरत उमर से कहो कि वो काम में कोताही ना करे, और उमर कह रहे हैं कि मैंने कोई कोताही नहीं की। हाँ, आगे जो उन्होंने वजाहत की है, तो यानी अल्लाह के रसूल की जुबान पर इनको यकीन नहीं है जिसमें अल्लाह के रसूल ने वजाहत कर दी। मुझसे कह रहे हैं कि दिखाइए कि कहाँ कहा उमर ने, यानी नबी ने जो कह दिया वो तस्लीम नहीं है हमारे अहमद रजा भाई। तीसरा जो मेरा एतराज था, इन्होंने समझा ही नहीं। ये जो आपने बात की है कि अदम जिक्र से अदम शेकी नफी मुस्तलजिम नहीं आती, ये तब है जब सनद के अंदर ये मजकूर हो कि उसने सहाबी से सुना। मैंने कहा वहां ना समीअतु का लफ्ज है, ना अखबरनी का लफ्ज है, ना बल्लगनी का लफ्ज है। कहाँ है वो? ये दिखाना होगा कि मालिकुद्दार ने ये वजाहत की हो कि मैंने हजरत उमर बिन खत्ताब से सुना, तब तो हाँ कह सकते हैं कि उमर बिन खत्ताब ने उनको वाकिया बयान किया। वरना तो फिर रिवायत से आप हाथ धो बैठोगे और शिया को एक चांस दे दोगे। वही रिवायत जिसमें फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा को धमकी दी थी हजरत उमर बिन खत्ताब ने, उसमें भी मजकूर नहीं है, उसमें भी मजकूर नहीं है, उसको मुरसल कहते हैं। अगर वो कह दे कि भाई यहाँ पर अगर समीतू का, अखबरनी का, हद्दसनी का लफ्ज मौजूद नहीं है तो क्या वो झूठे हैं असलम? तो आप कहेंगे नहीं, जब तक ये वजाहत ना कर दे कि मैंने सुना हजरत उमर से। वहां पर भी लम्मा के साथ शुरू होता है, लम्मा। यहाँ भी वकाना का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तो पहले दिखाएं, ये उसूल तब दुरुस्त है आपका कि जब वहां समीअतु का लफ्ज हो, अखबरनी का लफ्ज हो, या फिर हद्दसनी का लफ्ज हो, या फिर बल्लिगनी का लफ्ज हो कि मैंने उमर से सुना। दिखाएं वो लफ्ज, तब तो बात मानूंगा कि हाँ अदम जिक्र से अदम शेकी नफी लाजिम नहीं आती। चौथी बात मैंने कहा था कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की मौजूदगी में ये कैसे शख्स आ गया, कैसे शख्स आ गया? क्या आप ये कहना चाहते हैं आपका अमल सिर्फ इतना है कि आप जो है अल्लाह के रसूल की कब्र की तरफ इंडिया से निकलेंगे और कब्र के पास नहीं पहुंचेंगे और यही आपका अमल है? नहीं, आपका भी अमल है कब्र के पास जाने का। और आप खुद रिवायतें पेश करते हैं, हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कब्र नबी पे अपने चेहरे को रगड़ा। आज कहां गई? आज कह रहे हैं कि नहीं कब्र पर नहीं गए। चले, एक मसला अहले हदीसों की बारगाह में आ चुका है कि हमारे अहमद रजा भाई ने यह तस्लीम कर लिया कि इनसे साबित नहीं है कब्र के पास जाना, कब्र को चूमना, कब्र को थामना, कब्र को पकड़ना, सब इन्होंने इनकार कर दिया। इंशाअल्लाह अगली टर्न में जो है मैं सनद पे कलाम करूंगा, लेकिन थोड़ी वजाहत करें इसकी, जो मैं सवाल किया हूं उसको समझें, ठीक है? देखें, ये तो आपने इल्जाम लगाया सीधा सीधा कि हमने हमने ये मान लिया है कि वो कब्र पर नहीं गए। भाई हमने ये दावा किया है कि वो हुजरे आयशा में नहीं गए। ये अल्फाज में मज़कूर नहीं है। आपका उसूल है कि मजबूर ना हो तो फिर वाक़या नहीं होता। तो दिखा दीजिए भाई। अभी आप उसी पर मुझे जो है वो उस पर इतराज कर रहे हैं ना, तो दिखा दीजिए किधर है कि वो हुजरे आयशा में गए। वहां एहतिमाल मौजूद है, हो सकता है कि वो सईदा आयशा तो सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे के बिल्कुल पास से आके उन्होंने फरियाद की हो। यहाँ एहतिमाल मौजूद है, हो सकता है कि हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से इजाजत ली हो किसी जायज तरीके से। तो यहाँ एहतिमाल मौजूद है भाई। जब एहतिमाल मौजूद हो, इज़ा जा अल एहतिमाल बतल अल इस्तिदलाल, इस्तिदलाल बातिल हो जाता है। तो आपको इसीलिए मैंने कहा था कि आप, चूंकि आपका भी उसूल है, आपने उसी पर एतराज किया था, तो उसी उसूल की रोशनी में जरा यहाँ दिखा तो दीजिए किधर है कि वो हुजरे आयशा में गए थे, ठीक है? और दूसरी बात फिर आपने की कि फारूक आजम ने कोताही की। भाई मैंने अर्ज की कि प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक तरबियत करते हुए एक बात, एक जुमला कह दिया, एक जुमला एक साथ फरमा दिया। इसका ये अर्थ मतलब नहीं है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने कहा है तो इसका मतलब वो कोताही कर रहे हो। तो ये बात आप अपनी तरफ से जो है ना वो मुराद ले रहे हैं। और तीसरी बात आपने क्या की थी, याद करवा दें। समा की तसरी। हाँ गालिबन। तो अर्ज ये है कि रजुल जो है वो सनद में नहीं है, वो मतन में है। जब सनद में नहीं है तो फिर, जब राजुल जो है वो सनद में नहीं है तो फिर आपका ये कहना कि उन्होंने फारूक आजम से क्यों नहीं कहा कि मैंने फारूक आजम से सुना,
یا جو ہے نا وہ فاروق اعظم نے میں نے فاروق اعظم سے سنا کہ یہ اس طرح ہوا ہے. دیکھیں یہاں احتمالات موجود ہیں. جب احتمالات موجود ہیں تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کے متن میں نکارت ہے؟ یہ فضول اعتراض اس طرح کے ملحد اعتراض میں کرتے جیسے آپ کر رہے ہو. خیر وہ شروع جو کریں. آپ نے ابھی دکھایا تھا نا اسکرین پہ، وہ دوبارہ دکھائیے. آپ نے میرا استدلال سمجھا ہی نہیں. اعتراض کس پر کر رہا ہوں، جواب کیا دے رہے ہیں؟ دکھائیے دوبارہ سند. آپ سند دکھائیں. اس کا اسکرین شاٹ لے لیا کریں تو جلدی نکل جاتا. ایک منٹ. یہ نہیں ہے. صبر ایک رک جائیں. ان اللہ مع الصابرین. یہ رہی. ہاں بتائیے ذرا، کہاں کے رہے مالک الدار کے؟ میں نے عمر سے سنا. کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کی. مالک الدار نے کہاں یہ کہا ہے کہ میں نے عمر بن خطاب سے سنا؟ وہ یہاں پر ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں قالا کہہ کر، وکان خازینہ. یہاں کہا ہے کہ عمر بن خطاب سے میں نے سنا. تو آپ یہاں کہہ رہے کئی سند کا حصہ اعتماد نا. نہیں ہے. دیکھیے امام مالک الدار فقہ عالم ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیا وہ اپنی طرف سے جھوٹ بولیں گے؟ یہ تو یعنی دیکھیں، فقہ علماء سے بھی اعتماد اٹھ گیا. میں اس کی وضاحت کر دوں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے جو آپ مجھے مغالطہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ثقہ عالم سے بھی یہ آپ کا یقین اٹھ گیا. نہیں، ایسے بہت سے روات ہیں جو اگر سما کی تصریح نہ کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ جھوٹا ہو جائے گا. جیسے تابعین کے تعلق سے اختلاف ہے کہ تابعین جو ہے ان کی جو ہے مرسل قبول نہیں کرتے بہت سے محدثین، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تابعی جھوٹے ہو گئے. نبی پہ جھوٹ تھوڑی بولیں گے، لیکن وہ سما کی تصریح مانگتے ہیں نا کہ دکھائیے کس صحابی سے سنا ہے. تو یہ تھوڑی کہ جھوٹا سمجھ کے تابعی کا انکار کر دے گا. تو یہاں پر مجھے دکھائیے آپ جو وضاحت کر رہے ہیں کہ مالک الدار. ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ سند کا حصہ ہی نہیں ہے، اب آپ کہہ رہے سند میں بھی آ گیا. تو مالک الدار قالا کہہ رہا ہے، یہاں سمی تو نہیں کہا انہوں نے ہجرت. سند میں آ گیا. ٹھیک ادھر ہے کا ہے میرے سند میں آ گیا. جی. میں نے کہا ہے کہ سند میں آ گیا. سمجھا نہیں میں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے آپ سے عرض کی کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ سند میں نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں سند میں آ گیا. بتا دیں میں نے کدھر کہا ہے کہ سند میں آ گیا. ابھی آپ نے خود کہا تھا کہ بھائی وہ سند کا حصہ نہیں ہے رجل. میں رجل پر بحث کب کر رہا تھا؟ میں مالک الدار کی بات کر رہا ہوں. رجل پہ کب میں نے بحث کر لی؟ میں جانتا ہوں کہ رجل جو ہے وہ متن کا حصہ ہے، سند کا حصہ نہیں ہے. اس پر میرا تو اعتراض ہی نہیں ہے. جی جی. یا کہاں کہہ رہے ہیں بتائیے مجھے مالک الدار سمیت عمر یا اخبرنی عمر یا بلغنی عمر؟ کریں اپنی بات مکمل کریں. نہیں، پہلے اس کا جواب دیں، پھر آگے انشاءاللہ پھر میں سند پہ کلام کرتا ہوں. آپ نے وضاحت کی تھی کہ کوئی چیز کا ذکر نہ ہونا یہ عدم جواز کی دلیل کو یہ نہیں، یعنی عدم نہیں کر دیتا. تو ہم بھی تو وہی کہہ رہے ہیں، یہ تب ممکن ہے جب سند میں اتصال ہو. سند کے اندر یہاں پر وہ وضاحت کرے کہ میں نے خود سنا حضرت عمر سے. ہاں، حضرت عمر سے سننے کے بعد اگر وہ چیز مذکور نہ ہوتی تو ہم احتمال یہ رکھتے ہیں کہ ہاں بھائی حضرت عمر نے بتایا ہوگا. لیکن یہاں سمیت عمر نہیں کہہ رہے، وہ اخبرنی عمر نہیں کہہ رہے. وہ یہ فرق سمجھا. یعنی آپ مجھے سمجھ آ گیا، تھوڑی بہت آ گیا. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ انہوں نے یہاں یہ نہیں کہا کہ مجھے فاروق اعظم نے بتایا یا میں نے ان سے سنا تو لہٰذا یہاں متن میں نکارت ہے، یہ کہہ رہے ہیں. ہاں فی الحال میں یہی کہہ رہا ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں. یہ نکارت کہاں سے آ گئی؟ آپ ذرا یہ تو بتا دیں. میں بتا رہا ہوں، دیکھیں اس نے جب یہ وضاحت ہی نہیں کی میں نے یہ حدیث کس سے سنی، یعنی اس نے ڈائریکٹلی ایک واقعہ بیان کیا ہے. اب وہاں پر جو
اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا تو وہ خواب کو کیسے بیان کر سکتا ہے بھائی، جب تک کہ یہ وضاحت نہ کر دے کہ میں نے عمر سے سنا؟ کیونکہ یہ خواب عمر کا، یہ بتایا کس کو؟ عمر کو بتایا اس نے، معذرت، یہ رجل نے عمر کو بتایا یہ خواب. تو یہاں عمر سے وضاحت ہونی چاہیے کہ یہ شخص یہ کہے کہ میں نے عمر سے سنی ہے یہ حدیث، تب تو احتمال درست ہے کہ عمر نے بتایا ہوگا مالک الدار کو. لیکن یہاں وہ وضاحت ہی نہیں کر رہے، سمیت اخبرنی حدثنی. تو کیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نکارت نہیں ہے؟ یہ خواب کیسے دیکھ لے گا بندہ وہ؟ رکے ایک منٹ. دیکھیں میری بات سنیں. وہ مالک دار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم کے دور کا ایک واقعہ بیان کیا بھائی. سبحان اللہ تو جی، اس پہلے واقعے کا آپ تو پڑھ لیں. موجود ہونا ثابت ہے نا، اس واقعے کا تو موجود ہونا ثابت ہے نا. ہاں پڑھ لیں آپ، لقمہ لے لیں پہلے ان سے، پھر میں جواب دوں گا. اور بھائی آپ اپنا کلام کریں نا کہ کس طرح کے بیتو کے اعتراضات کر رہے ہیں. میوٹ کر لیں آپ، میں کرتا ہوں وضاحت. دیکھیں، ایک چیز کا ذکر نہ ہونا یہ اس واقعے کی یا اس لفظ کی نفی نہیں کرتا، ہم مانتے ہیں. یعنی عدم ذکر سے عدم شے کی نفی مستلزم نہیں آتی، لیکن یہ تب ممکن ہے جب سند میں اتصال ہو اور یہ وضاحت ہو کہ یہ واقعہ واقعی انہوں نے عمر بن خطاب سے سنا. اگر میں آپ کو یہ کہہ دوں، اگر احتمال آپ احمد کر رضا رہے بھائی ہیں، بند کر لیجیے، آپ کیمرہ بند کر لیجیے احمد رضا بھائی. جی، اگر میں آپ سے الزامی طور پر یہ کہہ دوں کہ بھائی اب آپ یہ وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت عمر بن خطاب کے دور کا ہے، درست؟ میں یہ کہہ دوں کہ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بالواسطہ مالک الدار نے نہیں سنا، کسی جھوٹے شخص سے سنا ہے، کسی جھوٹے نے ان کو یہ خبر دی ہے. یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ کسی جھوٹے بندے نے یہ مالک الدار کو بیان کیا ہو. مالک الدار سچے ہیں، لیکن جس نے یہ واقعہ بیان کیا ہے وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، اس کی وضاحت آپ کو کرنی ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی مالک الدار نے عمر سے سنی، تو وہی تو مطالبہ کر رہا ہوں کہ وہ دکھائیے کیا کہ حضرت عمر بن خطاب سے انہوں نے کہا ہو کہ سمیعت عمرہ اخبرنی عمرہ بلغنی عمرہ، وہ لفظ دکھائیے. ورنہ میں یہ کہوں گا کسی جھوٹے سے اس نے سنا ہے. مالک الدار تھوڑی دیر کے لیے میں مان لوں کہ ابھی وہ سیکھا ہے، لیکن ہم نہیں مانتے اس کو سیکھا. انشاءاللہ بھی سند پہ جب ہم کلام کریں گے تو ابھی بتائیں گے آپ کو کیا اس کی حیثیت ہے. لیکن تھوڑی دیر کے لیے سیکھا مان لوں، لیکن مجھے بتائیں یہ واقعہ جھوٹے سے بھی تو سن سکتے ہیں نا وہ. پہلے وضاحت کرنی ہوگی کہ کس سے سنا ہے واقعہ. ٹھیک ہے، سمیتوں کے ساتھ دکھائیں. احمد رضا بھائی ٹھیک ہے، میں میوٹ کر رہا ہوں. جی جی، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اعتراض آپ کا تب بنتا ہے کہ جب وہ اس کو روایت کر رہے ہیں. وہ تو ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں، جب وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں تو پھر آپ کا یہ اعتراض بنتے ہی نہیں ہے بھائی. ٹھیک ہے نا جی؟ تو آپ کا یہ اعتراض بنتا ہی نہیں ہے. وہ ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں، وہ یہ تھوڑی نہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے فاروق اعظم سے سنا ہے، میں نے فلاں سے سنا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فاروق اعظم کے دور کا یہ واقعہ ہے، تو وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں. اب اس واقعے کے متن کو آپ نکارت اس کے اندر نکارت ثابت کر رہے ہیں، اور وجہ کیا بنا رہے ہیں کہ انہوں نے یہاں کہیں نہیں کہا کہ انہوں نے فاروق اعظم سے سنا ہے یا فلاں سے سنا ہے. بھائی وہ ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں، وہ روایت تو کر نہیں رہے، وہ یہ تو کہہ نہیں رہے کہ میں نے کسی سے سنا ہے. تو یہاں آپ کا اعتراض بنتا ہی نہیں ہے بھائی. آپ کی بات ہو گئی احمد رضا بھائی؟ ہو گئی آپ کی بات؟ جی 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 ہو. ہاں، دیکھیں بھائی، ہمارے احمد رضا بھائی، آپ سے سوال میں کیا کر رہا ہوں، جواب آپ کیا دے رہے ہیں؟ میں نے یہ کہا ہے کہ یہ واقعہ ان کے سامنے ہوا ہے، آپ کے بقول یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں. یہ واقعہ کیا انہوں نے یہ وضاحت کی کہ میں نے مشاہدہ کیا؟ مشاہدے کا لفظ دکھا دیں، چلے سما نہیں دکھا سکتے تو مشاہدے کا لفظ دکھا دیں کہ یہ مشاہدہ ہوا میرے سامنے. اگر یہ مشاہدہ تھا تو خواب میں کیسے مشاہدہ کر لے گا کوئی بندہ؟ خواب کیسے دیکھ لے گا مشاہدے میں؟
میں یہ کہتا ہوں کہ مالک الدار کو یہ حدیث کسی جھوٹے شخص نے بتائی ہے، یہ خود نے انہوں نے واقعہ مشاہدہ نہیں کیا، یہ کسی شخص نے ان کو واقعہ بتایا ہے۔ اب آپ کہیں گے اس کی کیا دلیل ہے؟ میں کہوں گا کوئی دلیل نہیں ہے اس کی، احتمال ہے میرا، آپ کے پاس بھی دلیل نہیں ہے کہ عمر سے سنا ہے، آپ کا بھی احتمال ہے۔ تو اب مجھے بتائیے، اسی کو مرسل کہتے ہیں، اسی کو ارسال کہتے ہیں اصول حدیث کی اصطلاح میں، اور مرسل ہم قبول نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلے آپ نے جو وضاحت کی کہ مالک الدار ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں، بھائی یہ کس سے سنا؟ یہ مشاہدہ کیا؟ انہوں نے ایسا کہا کہ میں نے مشاہدہ کیا خود سے، مشاہدے کا لفظ دکھا دے چلے کہ میں وہاں پر شاہد تھا، جب ایسے وہ شخص آیا تھا اور اس نے عمر کو یہ بتایا تھا، میں وہاں پر شاہد تھا، وہ بتا دیں۔ یا عمر نے کہا ہو کہ میں نے اپنے اس کو شاگرد کو بتایا، وہ دکھا دیں۔ یا اس نے کہا ہو کہ میں نے عمر سے سنا، وہ دکھا دیں۔ یہ کسی تیسرے بندے سے شخص نے سنا ہے، وہ تیسرا بندہ جو تھا وہ کوئی جھوٹا تھا جس نے خبر واقعہ بتا دیا اس کو، ٹھیک ہے؟ دیکھیں اس کا میں آپ کو جواب دے چکا ہوں کہ وہ ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں، وہ کوئی روایت نہیں کر رہے کہ فاروق اعظم کے دور کا یہ واقعہ ہے۔ تو یہاں احتمال موجود ہے، وہ وہاں موجود بھی تو ہو سکتے ہیں۔ اور جب احتمال ہو تو پھر استدلال باطل ہوتا ہے، اسی طرح ہے نا۔ تو آپ جو احتمال پیش کر رہے ہیں کہ بھائی وہ میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے جھوٹے بندے سے سنی ہے، تو اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ مجھ سے دلیل طلب کریں تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ دیکھیں اس واقعے پر محدثین نے اعتماد کیا ہے، اس سے استغاثہ کو، تبسل کو ثابت کیا ہے۔ تو جب اتنی امت نے اس سے استدلال کیا اور اس سے ثابت کیا ہے، آج 14.5 سال کے بعد ایک بندہ آ کے کہے جی میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ اس کے مطلب میں نکارت ہے، تو اس کی سنی جائے گی؟ بھائی آپ اگر وقت کے امام ہوتے ہیں نا، آپ تب بھی کہتے ہیں نا، تو آپ کی تب نہیں سنی جانی تھی، کیونکہ آپ ایک طرف ہیں اور 7-8 ایک طرف ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جرح مفسر کا اعتبار ہوتا ہے، جرح مبہم کا اعتبار نہیں ہوتا۔ آپ تو کچھ بھی نہیں، آپ کی حیثیت کچھ نہیں ہے۔ امت 1450 سال سے استدلال کرتی آ رہی ہے، کئی ائمہ نے استدلال کیا، کئی نے صحیح کہا اس کی سند کو۔ آپ آج آ کے کہہ رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس کے متن میں نکارت ہے، اس طرح نہیں ہوگا۔ تو برائے مہربانی اس اعتراض کو، یہ اعتراض ہے ہی نہیں کرنے والا جو آپ کر رہے ہیں، یہ تو وقت کا ضیاع کر رہے ہیں آپ سیدھا سیدھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بھائی، یا تو یہ وضاحت سمجھ نہیں پا رہے، میں ان کو حدیث ہی پڑھ کے بتا دوں تاکہ یہ اعتراض کو سمجھیں۔ یہ سوچ رہے ہیں کہ جلدی جلدی بات ختم ہو، نہیں بھائی، ایک ایک لفظ پہ بات کریں گے۔ ابھی بتاتا ہوں آپ کو۔ جی دیکھیں، یہاں پر یہ وضاحت ہے کہ مالک الدار سیدنا جو عمر بن خطاب کا دور تھا، وکانہ خازن عمرہ، یہاں پر جو وضاحت ہے کہ عمر بن خطاب کا دور، آگے ہے کہ امت جو ہے وہ قحط میں مبتلا ہو گئی فی زمانی عمرہ، عمر بن خطاب کے زمانے میں۔ فجاء الرجل الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، یعنی ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف متوجہ ہوا۔ اب یعنی یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، عمر کے دور میں یہ واقعہ ہوا ہے، ٹھیک؟ الی قبر النبی، پھر وہاں پر جو اس نے کہا کہ امت ہلاک ہو رہی ہے، آپ اللہ کے رسول یہ کریں، پھر انہوں نے وضاحت کی، اور پھر یہ آتا ہے کہ خواب میں جو ہے حضرت وہ جو رجل ہے اس کے خواب میں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر سے ایسے ایسے کہنا۔ بھائی یہ تو ٹھیک ہے اگر وہ خود مشاہدہ اس واقعے کو کر رہا ہے، وہ رجل اگر وہ خود اس واقعے کو مشاہدہ کر رہا ہے کہ نبی کی قبر کے پاس ایک بندہ جا رہا تھا، وہ اس طرح سے بول رہا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، چلو یہاں تک مانیں گے ظاہراً ہے، لیکن خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اس کا ذکر کہاں ہے؟ بھائی وہ خواب کو کیسے مشاہدہ کر سکتا ہے؟ خواب مشاہدے میں کیسے ہوں گے؟ اگر آپ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ عمر بن خطاب کے پاس جب اس نے یہ واقعہ بیان کیا ہو، اس نے اس کی گفتگو کو سنا ہو، یہ تمام احتمال ہیں،
قیاس نہیں چلتا بھائی اس معاملے میں، استغاثہ میں قیاس تھوڑی پیش کریں گے جب تک ثابت نہ کر دیں کہ اس رجل نے یعنی مالک الدار نے کس سے سنا، عمر سے سنا. یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کسی جھوٹے شخص سے سنا ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی شیطان جو ہے انسانی شکل میں آ کر ایک حدیث بیان کر کے چلا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ شیطان آ کر ان کو واقعہ بیان کرے. میری دلیل تو ایک تائید میری رسول اللہ سے بھی ہو رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ دلیل دے، میں نے کب کہا اس پر دلیل ہے؟ میں نے کہا احتمال ہے، کیونکہ آپ کا بھی احتمال ہے، میرا بھی احتمال ہے. آپ کا یہ احتمال ہے کہ حضرت عمر بن خطاب سے سنا ہوگا. ابھی تب عدم ذکر کی بات کر رہے تھے، اب ایک دم بات پلٹتے کہیے یہ وہ تو واقعہ جو ہے دیکھ کہاں لکھا ہے اس میں کہ انہوں نے خود سے مشاہدہ کیا. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے دیکھا، ایسا کہا میں نے دیکھا نہیں کہا، صرف ڈائریکٹلی واقعہ بیان ہو رہا مالک الدار سے. تو بھائی وہ وضاحت کرے کہ کس سے سنا ہے، کون تھا بتانے والا ان کو، مالک الدار کو، اس کی وضاحت کرے. پھر انشاءاللہ مجھے سند پہ بھی کلام کرنا وقت کا ضیاء ہے. قیاس کر رہے ہیں بتائیے عقائد میں، اعتقادی مسئلے میں قیاس نہیں چلتا بھائی. اچھا ابھی مائک آن ہی رکھیے گا. میرا وہ سند نہیں ہے میں مائک، بول. الفاظ ہیں جا رجل الی قبر نبی جی. ایک بندہ، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ ایک بندہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی طرف گیا جبکہ اس نے کو واقعے کو دیکھا ہی نہ ہو، وہ اس جگہ موجود ہی نہ ہو؟ ہاں میں اگر آپ کو کوئی واقعہ بتا دوں، ٹھیک ہے، میں آپ کو کوئی واقعہ بتا دوں اور وہ واقعہ آپ بعد میں ذکر کر دیں، ظاہر سی بات ہے اس میں وہ ہو سکتا ہے. تو دکھائیں بھائی انہوں نے کدھر کہا ہے، میں نے کس سے سننا ہے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، آپ دکھائیں کس سے سنا ہے. اور بھائی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مرد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روضے کی طرف گیا. اب اگر وہ دیکھ نہیں لیتے تو کیسے انہوں نے کہہ دیا کہ ایک بندہ گیا؟ یہی تو میرا مطالبہ ہے، انہوں نے دیکھا ہے تو وہ وضاحت کرے نا، کہ خود سے کہہ رہے ہو کہ رائی تو میں نے دیکھا. جا رجل الی قبر نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ خود واضح کر رہے ہیں کہ وہ ادھر موجود تھے، وہ دیکھ رہے تھے. میں بھی کہتا ہوں کہ 1947 میں دیش آزاد ہوا تھا. میں نے دیکھا نہیں ہے بھائی، لیکن بتا رہا ہوں کہ 1947 میں انڈیا آزاد ہوا تھا. چلے میوٹ کرے، میں سند پہ کلام کرتا ہوں. متن میں تو نقارہ ثابت ہوا، میں سند پہ اب کلام کرتا ہوں. میوٹ کر لیں آپ اپنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلا سند پہ ہمارا کلام ہے وہ ہے اس کے اندر جس کا نام ہے ابو معاویہ. ابو معاویہ یہ جو ہے، یہ شخص جو ہے محمد بن حازم اس کا نام ہے، ابو معاویہ اس کو کہا جاتا ہے. یہ کوفی ہے، یہ کوفی ہے. قال ابن سعد کہتے ہیں کانا سکۃ کثیر الحدیث یدلس. یہ سکہ ہے لیکن کثیر الحدیث یدلس، بہت سی حدیث اس کی تدلیس پر مبنی ہے. وکانا مرجین، اور یہ مرجی بھی تھا، یعنی ارجا کی بھی جرا ہوئی. میرا اعتراض ابھی ارجا پر نہیں ہے، ارجا پر نہیں ہے. امام ابن حبان رحمہ اللہ نے بھی اس کو یہ وضاحت کے طور پر کہا ہے کہ قال ابن حبان کانا حافظا متقنا ولکن کان مرجیا، یعنی متقی تھا لیکن مرجی تھا، ارجا کی طرف قائل تھا. اب میرا اعتراض ارجا پر نہیں ہے، اس پر کبھی بحث کریں گے، لیکن ابھی میرا اعتراض ہے اس کی تدلیس کے اوپر. تو یہاں پر جو ایک راوی ہے ابو معاویہ، ابو معاویہ مدلس ہے. مدلس کی آنے والی روایت سما کی تصریح کے بغیر قبول نہیں کی جاتی. امام شافعی رحمہ اللہ اور متعدد محدثین کرام رحمہ اللہ کو میں بھی پیش کروں گا. تو پہلی علت ابو معاویہ، اس کی تدلیس ہے. دوسری علت اس کے اندر ہے امام اعمش رحمہ اللہ کی تدلیس. امام اعمش رحمہ اللہ بھی مدلس ہیں، اور یہ ایسے مدلس ہیں کہ انہوں نے مجہول، رافضی، ملحد، ضعیف راویوں سے بھی تدلیس کی ہے. انشاءاللہ میں وہ بھی اگلی ٹرم میں وضاحت کروں گا. تو پہلی علت ابو معاویہ کی تدلیس ہے، ان سے بیان کر رہے ہیں، سما کی تصحیح آپ کے ذمہ ہے. دوسری علت امام اعمش رحمہ اللہ کی تدلیس ہے، وہ ہم انشاءاللہ محدثین متقدمین سے لے کر متاخرین تک ثابت کریں گے کہ امام اعمش کی تدلیس مضر ہے. تو پہلا آپ ہی کے گھر کا میں حوالہ دوں گا،
کیونکہ آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ کے گھر سے ہم ثابت کریں گے، تو پہلا حوالہ آپ ہی کے گھر سے پاکستان کے مایہ ناز عالم عباس رضوی صاحب کی کتاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے واللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے واللہ. پیچھے دیکھیں، کتاب یہ آ گئی آپ کے سامنے، حیات الانبیاء پہ لکھی ہے، اور سند ہے حدثنا العامش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ. اس روایت کو نقل کیا، نیچے وضاحت کر کے کہتے اور چونکہ اس سند میں امام آمش رحمہ اللہ نے عن سے روایت کیا ہے، وہ چونکہ مدلس ہے لہذا یہ روایت قابل قبول نہیں ہے. تو پہلی دلیل ان کے عباس رضوی صاحب کی کہ انہوں نے امام آمش کی تدلیس کو مضر مانا ہے. ٹھیک ہے، اور ایک اصول اس میں یہ بھی ذہبی کا بھی رد کیا ہے، انشاءاللہ وہ اگلی ٹرم میں بتاؤں گا. بسم اللہ کریں. احمد رضا بھائی آپ تھوڑا جلدی کریں کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے. شاید وہ نکل گئے ہیں، آئیں گے ابھی. میوٹ کر لیں عابد بھائی، میوٹ کر لیں. آپ ان کو بلا لیں، السلام علیکم میسج کر ورحمۃ دیں. اللہ. وعلیکم السلام. اپنا ابھی احمد بھائی کی میرے پاس پرسنل پہ کال آئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ امیش بھائی یار لائٹ چلی گئی ہے ہمارے یہاں، انہوں نے تصویر بھی بھیجی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا لائٹ چلی گئی ہے، تو ان سے بولا اگر کل کنٹینیو ہو سکتا ہے تو کل کر لیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں میں نہیں آ سکتا، ابھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا. چلے میوٹ کریں آپ. سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لائٹ جانے سے مناظرے میں نہ آنے کی وجہ؟ عادل بھائی آپ ان سے بات کر لیں. شہران بھجن ذرا مائک آن کریں، آپ گزارش کریں گے اگر آن لائن ہے تو ذرا مائک آن کریں. تو کیا کرنا ہے بھائی امیش بھائی بتائیے، کل بات کرنی ہے؟ اچھا پاکستان میں ہمارے جواد بھائی، آپ پاکستان کے ہیں تو کیا وہاں پر نہیں، آپ تو انڈیا کے ہیں، کوئی پاکستان کا تو بتائے لائٹ جانے سے انٹرنیٹ چلا جاتا ہے؟ جی جی چلا جاتا ہے، چلا جاتا ہے، چلا جاتا ہے رضا بھائی. جی جی جناب، لائٹ جانے سے انٹرنیٹ چلے جاتا ہے، اگر ڈیوائس پہ چل رہا ہے تو نیٹ چلے جاتا ہے، اگر پیکج نہیں ہو تو ہو جاتا ہے. جس طرح میری لائٹ گئی تھی، میں نے فٹافٹ اپنا دوسرا پیکج کیا اور یہاں پہ آ گیا میں. پاکستان ہے بھیا، لائٹ چلی جائے گی تو نیٹ ہی چلا جائے گا. میوٹ کریں بھائی، باقی لوگ میوٹ کریں. ایک کام کریں، ٹھیک ہے، کل آپ ان کو مجھے وقت بتا دینا، کل پرسوں ترسوں ہفتے میں انشاءاللہ. میں یہ نہیں کہہ رہا کل آئے، جب مرضی فری ہو جائے انشاءاللہ آپ بتا دیجیے گا تاکہ لائٹ وائٹ آ جائے تھوڑی. ٹھیک ہے، انڈیا کے اندر تو الحمدللہ لائٹ بہتر آتی ہے، کبھی بھاگتی نہیں ہے زیادہ تر. کہیں آج ہیلو. پاکستان جی جی آپ سرکار کو ٹینشن نہ لیں، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، بس لائٹ چلی گئی اس وجہ سے مسئلہ نہیں ہو رہا. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. حسن زن ہے، حسن زن ہے. یہ کالس ہو جاتی ہے نا پاکستان میں بھائی، نیٹ سے تھوڑی ہوگی کال. کیسی بات کر رہے ہیں نعمان بھائی آپ؟ چلے بھائی، بہت بہت شکریہ. ہمیں بتا دینا عامر بھائی، انشاءاللہ کل ہم جو ہے آپ سے ملنا آ جائے گا. جزاک اللہ. السلام انہوں علیکم نے ابھی ورحمۃ کہا، اللہ. انہوں نے کال ہیلو. رضا بھائی، یہ امیش بھائی نے یہ کہا یہ کہ کال آیا، انہوں نے بولا کہ انہوں نے کچھ بھیجا ہے. انہوں نے تو بھیجا کس پہ بھیجا؟ انہوں نے واٹس ایپ پہ بھیجا ہوگا انہوں نے جناب. کچھ بھیجا ہے، تو واٹس ایپ پہ کیسے بھیج دیا جب نیٹ نہیں چل رہا تھا ان کا؟
बिल्कुल। उमेश भाई कहाँ है? उमेश भाई कहाँ है? उमेश भाई माइक ऑन करे। उमेश भाई अभी उमेश आपने कहा कि कुछ भेजा है कि आप रखेंगे। आपको भेज सकता हूँ मैं, तो आपने क्या बोला, क्या भेजा उन्होंने भाई आपको, कहाँ भेजा है?